بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جد و جہد امام غزالی کی غایت و تناظر۔ جد و جہد امام غزالی کی غایت و تناظر۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم کاوش کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس تناظر سے واقفیت حاصل کی جائے جس میں مغربی فکر کے محاکمے کی ضرورت کا احساس تو چند ہو جاتا ہے۔ صورتحال کچھ یوں تھی کہ اسلامی سلطنت کی توسیع کے دوران رومی یونانی تہذیب سے ٹکراؤ وہ پہلا ٹکراؤ تھا جب مسلمانان عرب انسانوں کے ایک ایسے گروہ سے برسر پیکار ہوئے جو تصور حق کے لیے متبادل فکری دلائل رکھتے تھے۔ صورتحال کچھ یوں ہے کہ اسلامی سلطنت کی توسیع کے درمیان رومی یونانی تہذیب سے ٹکراؤ۔ تو یہ رومی یونانی تہذیب جو زمانے میں تھی وہ عیسائی تہذیب ہی تھی، یعنی مطلب یہ کہ کوئی الگ رومی یونانی تہذیب تو نہیں تھی، یعنی اسلام اس وقت تک جو ہے عیسائیت جو ہے یونانی اور رومی تہذیب پر غالب آ چکی تھی۔ تو جب ہم رومی یونانی تہذیب سے ٹکراؤ کی بات کرتے ہیں تو ہم عیسائی تہذیب کی یونانی اور رومی تشریحوں کی سے ٹکراؤ پہلے جب مسلمانان عرب مسلمانان عرب اس میں عرب غیر عرب بھی شامل تھے، یہ کہنا صحیح نہیں ہے، صرف انسانوں کے ایک ایسے گروہ سے برسر۔ اور دوسری بات یہ کہ اس دور کے بارے میں ہمیں جو روایتی تصورات ہیں ان سے ہٹ کر ہمیں زیادہ کوئی علم نہیں ہے، تو اس کی بھی گہرے مطالعے کی ضرورت ہے۔ وہ فتوحات کا دور کن تہذیبوں سے برسر پیکار ہوئے اور کیا چیزیں تھیں اور کیا فکری دھارے تھے جن سے وہ برسر پیکار ہوئے۔ اور یہاں جو ہے یونانی اور رومی تہذیب کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو اسی وقت جو ہے مسلمان دوسری طرف ایرانی فارسی تہذیب سے بھی برسر پیکار تھے، اور اس کے بارے میں بھی مسلمان عرب کے ایسے گروہ سے برسر جو تصور حق کے لیے متبادل فکری دلائل رکھتے تھے۔ اس سے قبل تک جن اقوام سے مسلمانوں کا واسطہ پڑا تھا ان میں ایسے کفار تھے جو اپنے عقائد کے لیے کسی قسم کی علمی بنیاد نہیں رکھتے تھے۔ یہ درست معلوم نہیں ہوتا کیونکہ کفار جو تھے مکہ کے تھے وہ کوئی جاہل لوگ تو نہیں تھے، یعنی مطلب یہ کہ ان کے پاس بھی ایک علمیت تھی اور ان کی بھی ایک تہذیب تھی۔ ہمیں ان کی شاعری پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تو یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ان کی کوئی علمی بنیاد نہیں تھی؟ قرآن ان کو جواب دیتا ہے، یعنی ان کے اعتراضات قرآن میں مذکور ہیں۔ اگر وہ علمی بنیاد نہیں تھی تو قرآن کس چیز کو رد کر رہا ہے؟ تو یہ صحیح معلوم نہیں ہوتا۔ یا یہود و نصارہ کے گروہ تھے جو اسلام کے مماثل علمیت کے قائل تھے۔ اگر یہ بات ہے تو پھر یونانی مغربی تہذیب جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ بھی، ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ عیسائیوں کے ذریعے جو یونانی مغربی تہذیب کے مواد مسلمانوں کے یہاں آئے اور ترجمہ ہوا تو پھر اس پر جو مسلمانوں کا تصور تھا وہ اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ یونانی مغربی تہذیب یا ارسطو کے جب کتابیں پڑھیں، لیکن وہ چینل تو عیسائیت کے ذریعے ہی ہوا۔ تو اس دور کے بارے میں ہمیں اتنا نہیں پتہ، اس کو گہرے مطالعے کی ضرورت ہے۔ ہرچند کہ یہ ٹکراؤ امام غزالی کے زمانے سے 2 صدی قبل سے جاری تھا، 2 صدی قبل، اس سے بھی زیادہ، یعنی مطلب امام غزالی 450 میں پیدا ہوئے ہجری، تو 2 صدی نہیں 400 سال سے جاری تھا۔ تو اس لحاظ سے جو ہے یہ ہمارے اس جو سارا نیریٹو ہے اس میں اس کی قوت جو ہے ذرا کم ہوتی ہے میرے خیال میں۔ جس چیز کو ہمیں امام غزالی کے دور سے
کرنا چاہیے وہ 13ویں صدی میں جو عیسائیت پر تھامس ایکوائنس کے ذریعے جو اثر ہوا ہے. جو فرق یہ ہے کہ 13ویں صدی میں تھامس ایکوائنس پیدا ہوا اور اس نے جو ہے عیسائیت میں ارسطو کو داخل کر دیا اور وہ مکمل طور پہ کامیاب ہو گیا. اس سے پہلے جو ہے ارسطو کے خلاف عیسائیت میں یعنی مطلب کافی ریزسٹنس تھی، یعنی مطلب یہ کہ اس کے خلاف جو ہے لوگوں نے جدوجہد کی تھی، لیکن ایکوائنس نے اس کو پوری طرح جو ہے سرایت. تو یہ 13ویں صدی کا ہے. تو اس دور کو امام غزالی نے جو کام کیا وہ ہمیں ایکوائنس کے کام سے اس کو موازنہ کرنا چاہیے. تو ایکوائنس بہت اہم آدمی ہے، اس کو پڑھنا چاہیے ہمیں. ہرچند کہ یہ ٹکراؤ امام غزالی کے زمانے 2 صدی قبل سے جاری تھا، لیکن آپ کے اس عہد میں اس تہذیبی ٹکراؤ سے برآمد ہونے والے علمی و فکری مسائل نے امت مسلمہ کے لیے ایک فتنے کی حیثیت اختیار کر لی تھی. علماء میں ایک ایسا گروپ ہے تھا جو اپنے تدبر و تعقل کی بنیاد خود کو برتر تصور کرنے لگا تھا. اس کے علاوہ وحی کو حق کو صداقت سمجھنے بجائے عقل و خرد کو کی صداقت کو کے حصول کا ذریعہ سمجھ رہے تھے. تو اس میں جو ہے معتزلہ کیا آتا ہے جنہوں نے مطلب یہ کہ اور پھر اشاعرہ جو یعنی خود امام غزالی کے ہاں بھی اور پھر امام رازی کے ہاں یہ جو بحث ہے کہ عقل، اور اس میں کافی ایمبیگویٹی ہے، یعنی مطلب یہ کہ اس میں جیسے امام رازی کہتے ہیں کہ عقل کو اس لیے برتری حاصل ہے کہ یعنی امام غزالی کا جو اصول کلی انہوں نے بیان کیا ہے کہ عقل کو نقل پر یوں اولیت ہے کہ عقل کے بغیر آپ نقل کو سمجھ نہیں سکتے، لیکن اس سے جو نتائج انہوں نے نکالے ہیں وہ لازمی نتائج نہیں ہیں. اور وہ امام غزالی کے ہاں بھی یہ ہے جب وہ کلام کی کتابوں میں بات کرتے ہیں، لیکن یہ کہ پھر احیاء میں جو ہے اس کا توڑ بھی ہے. تو یہ بات صحیح ہے کہ علماء تدبر پر خود کو وہی پیچھے چلیں، لیکن اس کے علماء میں ایک ایسا گروپ پیدا ہو گیا تھا تو معتزلہ کا، اور پھر جو ہے خود مطلب یہ کہ اہل سنت کے ہاں اشاعرہ کے ہاں جیسے خود امام غزالی کے ہاں اور پھر امام راضی کے ہاں ایسا گروپ ہے. اور جیسے میں نے پچھلی بار ابن رشد کی بات کی، ابن رشد الحفید، ایک ایسا گروپ پیدا ہو گیا تھا جو اپنے تدبر و تعقل کی بنیاد پر خود کو برتر تصور کرنے لگے. اس کے علاوہ وحی کو حق کو صداقت کا منبع سمجھنے کے بجائے عقل و خرد کو صداقت کے اصول کا ذریعہ سمجھ رہے تھے. اس میں 3 گروہ ہیں، مطلب فلسفی ہیں. جیسے فارابی ہے، فارابی یہ کہتا ہے کہ جو سچ ہے صحیح صورت میں وہ فلسفی ہی جان سکتے. ہاں پیغمبر جو ہیں ان کی ضرورت اس لیے ہے کہ وہ اس سچ کو عام آدمی کے فہم کے مطابق اس کا بیان کرتے ہیں. تو یہ فارابی کا ہے. اس کے بعد جو ہیں تو وہ تو مطلب اس کی مسلمانیت میں ہی شک ہے. اس کے بعد معتزلہ ہیں، وہ مسلمان ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ اور وحی کو بھی وہ حق و صداقت کا منبع سمجھتے ہیں، لیکن یہ سمجھتے وحی کو سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ اس بات کو نہیں پہچانتے کہ وہ عقل کس لحاظ سے اس کی اولیت ہے اور کس لحاظ سے وہ تابع ہے. اور پھر تیسرا درجہ ہے وہ جو ہے متکلمین ہیں ہمارے، چاہے وہ اشاعرہ ہوں یا ماتریدی ہوں یا حنبلی ہوں، تو ان کے ہاں بھی مطلب یہ ہے کہ یہ پھر چوتھے جو ہیں وہ اہل حدیث ہیں، مطلب وہ اس چیز سے دور، مطلب وہ اس چیز کو یعنی فلسفے اور عقلی بحث سے دور ہی رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں تو وہ اس سے ڈیل ہی نہیں کرتے. تو یہ 4 گروہ اس طرح ہم جو ہیں اس کو اس میں کر سکتے ہیں. یہ جو ہے ٹائپولوجی ایک عارضی ٹائپولوجی
ٹائپولوجی، اس کو ہمیں ڈیولپ کرتے رہیں گے. ہمیں کیا ہو گیا، پہلے وہ لوگ ہیں جیسے فارابی، فلسفی، یہ ان کا درجہ ہے. اس کے بعد جو ہے معتزلہ ٹائپ کے لوگ آتے ہیں. یہ تو مطلب اس میں شک ہے کہ وہی کی یہ صداقت کو کس حد تک مانتے ہیں. معتزلہ وہی کی صداقت کو مانتے ہیں، لیکن یہ کہ ایک عقل کا خاص نظریہ اس کے مطابق جو ہے وہ وہی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تیسرا پھر جو ہے متکلمین آ گئے. وہ متکلمین جو ہیں وہ 3 طرح کے ہیں، اشاعرہ اور ماتریدی اور پھر حنبلی اسکول جو ہے وہ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، لیکن ان کے ہاں جو عقل کا امپیریسس کنسیپشن ہے، یہ نہیں کہ وہ عقل، اور ان کے ہاں جو ہے عقل کا ریشنلسٹ کنسیپشن ہے، اور معتزلہ کے ہاں. اور پھر چوتھے جو ہیں آپ کے محدثین ہو گئے اور عام علماء جو عقل ان مسائل سے ڈیل ہی نہیں کرتے، علم کلام سے دور ہی رہا جائے. تو یہ جو ہے ٹائپولوجی ہم نے اس وقت عارضی طور پہ اس کو ذہن میں رکھیں اور اس کو جو ہے ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. تو ہرچند کہ یہ ٹکراؤ امام غزالی کے زمانے سے 2 صدی قبل ہی سے شروع سے جاری ہے، لیکن آپ کے عہد میں اس تہذیبی ٹکراؤ سے برآمد ہونے والے علمی و فکری مسائل نے امت مسلمہ کے لیے ایک فتنے کی حیثیت اختیار کر لی تھی، اور علماء میں ایک ایسا گروہ پیدا ہو گیا تھا جو اپنے تدبر و تعقل کی بنیاد پر خود کو برتر تصور کرنے لگا تھا. اس کے علاوہ وحی کو حق و صداقت کا منبع، یعنی مطلب یہ ٹھیک ہے علماء متکلمین یعنی چاہے وہ سنی ہوں یا معتزلہ ہوں، وہ محدثین کی طرف یعنی حقارت کی طرف دیکھتے تھے کہ مطلب ان کو زیادہ جو ہے، یعنی ایون امام راضی کو آپ پڑھیں تو جس طرح وہ محدثین جو ان سے ان کے نظریے سے مخالفت کرتے ہیں ان کے بارے میں کبھی درست رویہ اختیار کرتے ہیں. اس کے علاوہ وحی کو حق و صداقت کا منبع سمجھنے کے بجائے عقل و خیرت کو صداقت کے حصول کا ذریعہ سمجھ رہے تھے. وحی کے لیے ان کا حقارت آمیز رویہ ان کے اسلامی طریقوں اور علامات سے دستبرداری سے ظاہر ہوتا تھا. تو جیسا کہ میں نے کہا، یہ دستبرداری جو ہے وہ یعنی فارابی کے ٹائپ کے لوگوں میں، معتزلہ اور معتزلہ اور سنت کے علماء میں یہ نہیں ہے. امت کو درپیش ناظر پر امام غزالی نے انہوں نے وہ تمام پابندیاں ترک کر دی ہیں جو اسلام اپنے پیروکاروں پر عائد کرتا ہے. وہ دین کے ان احکام کی ہنسی اڑاتے ہیں جن میں ترائق بندگی اور حلال و حرام کے قوانین بنائے گئے ہیں. وہ الہامی اور شرعی قوانین کے بارے میں غیر سنجیدہ رویہ، نہ صرف یہ کہ شریعت مطالعہ کی جانب سے عائد کردہ پابندی کو مطلق بجا نہیں سمجھتے، بلکہ عقائد و ایمان کو مختلف نوع کی قیاسات کی کسوٹی پر پرکھنے لگتے ہیں. ان کی مثال دراصل ان لوگوں کی ہے جو خدا کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں اور شیطان کی راہ پر چل جاتے ہیں اور آخرت کی زندگی پر ایمان نہیں رکھتے. یہ ہمیں نہیں پتہ یہ اقتباس کہاں سے لیا، اگر اس کا پتہ چل جائے تو وہ بہتر ہے، اس کو دیکھا جائے کہ کس کانٹیکسٹ میں انہوں نے بیان کیا. امام اس نازک صورتحال کو بخوبی سمجھ رہے تھے کہ بیرونی فکر کس طرح عام مسلمانوں کے عقائد و اعمال پر اثر انداز ہو رہی ہے، اور وہ اس حقیقت سے بھی واقف تھے کہ علمی معیارات میں یہ تبدل و تغیر جو عقل و خرد کی صورت میں سامنے آیا تھا، بالخصوص کفری عقائد کے فروغ کے ضمن میں راہ ہموار کرنے کا کام انجام دے رہا تھا. اسے علمی تغیرات جب بدلتے ہیں تو ان کی بنیاد پہ جو ہے آپ کے جو ہے اعمال اور ثقافت بھی بدلتی ہے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ آج ہم اس دور میں رہ رہے ہیں کہ وہاں سقراط، بقراط، افلاطون اور ارسطو کو علمی شخصیات طور پر غیر معمولی اہمیت دی جاتی ہے، اور ان فلاسفہ کے مقلدین مبالغے کی حد تک ان کو مافوق الفطرت تدبر کے حامل افراد
کے طور پر پیش کرتے ہیں، ان کی عقلی صلاحیتوں کی بل پر جو اصول دریافت کیے گئے ہیں وہ کسی بھی قسم کی لغزش سے پاک اور ناقابل تغیر تصور کرتے ہیں۔ یہ درست ہے، مطلب یہ ہے کہ فلاسفہ یعنی فارابی وغیرہ ان کے ہاں جو ارسطو اور افلاطون کی تقدیس کا تو وہ آپ پڑھیں تو آپ کو ظاہر مل جائے گا، لیکن متکلمین کے بھی ہاں ایون یعنی آج تک جو ہمارے یہاں منطق کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان میں ارسطو کا بڑی احترام سے نام لیا جاتا ہے، اور ان فلاسفہ کے مقلدین مبالغی حد تک انہیں مافوق الفطرت تدبر کے حامل افراد کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور ان عقلی صلاحیتوں کے بل پر جو اصول دریافت کیے گئے ہیں وہ کسی بھی قسم کی لغزش سے پاک اور ناقابل تغیر تصور کرتے ہیں۔ اس میں یعنی مطلب تضاد بھی ہے کہ اگر عقل کی بنیاد پہ انہوں نے دریافت کیے ہیں تو مطلب یہ کہ آپ کو بھی اللہ نے عقل دی ہے، تو مطلب آپ کا کیا مقصد ہے یہاں؟ اس کے علاوہ ریاضت تو یہ تہذیبی غلبے میں یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کی جو ہے جو آزاد عقل ہے وہ کیا یہ آزاد نہیں رہتی بلکہ وہ تابع ہو جاتی ہے، تو اس میں فکر کی جو اس کی جولانی ہے وہ محدود ہو جاتی۔ اس کے علاوہ ریاضیاتی منطق، طبیعیاتی اور ماحولیاتی علوم کی بھی نہایت مکمل اور جامع حیثیت میں پیش کیا، اور ان کے پشت وہ عظیم ترین عقلی صلاحیتیں ہی تھیں بنیاد پر استخراجی طریقہ کار کے ذریعے کائنات کے پوشیدہ حقائق کو دریافت کیا گیا۔ تدبر و تعقل کی ایسی غیر معمولی صلاحیت کے ماں انہوں نے یہ نتیجہ بھی اخذ کیا کہ مذہبی احکام محض بے بنیاد مفروضوں اور غیر اہم حقائق سے متعلق بیانات کا مجموعہ ہے، انہیں کسی بھی قسم کی برتری کا حامل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ درج بالا سطور سے اس لحاظ سے نہایت اہم ہے کہ ان وجوہات و اسباب کے بارے میں پتہ چلتا ہے جو امت مسلمہ میں کفری عقائد کی ترویج کا سبب بن رہے تھے۔ ان اسباب کو نمبر وار یوں بیان کیا جا سکتا ہے اور یوں پیش کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، ذہنی علمی برتری کے سبب فلاسفہ کو ہر ذی نفس بشمول انبیاء کرام سے بھی برتر سمجھا جاتا۔ یہ فارابی کے یہاں آپ کو مل جائے گا، اب ابن سینا مجھے یاد نہیں، لیکن فارابی کے بارے میں کہہ سکتا ہوں۔ نمبر 2، فلاسفہ کے دریافت کے اصولوں کو غیر مخشور بدیہی تصور کرنا۔ تو یہ فلاسفہ یعنی فارابی وغیرہ کے ہاں تو یہ ایکسپلیسٹلی ہے، لیکن متکلمین کے ہاں بھی ایکسپریسٹلی نہیں ہے، لیکن جو اصول انہوں نے یہ خاص طور پہ ایمن امام غزالی کے بعد جو ہے جو اشعرا ہیں ان میں جیسے امام راضی کے ہاں یا بعد میں سنوسی کے ہاں وغیرہ، آپ دیکھیں گے کہ یہ فلاسفہ کے اصولوں کو غیر مشکوک اور بدیہی تصور کرنا جو ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں پھر ان کو انہوں نے اسلامیہ لیا ہے تو اس کو اس لحاظ سے پیش کرتے ہیں کہ وہ آپ یعنی فلسفیوں کی طرف جو ہے اس کو رجوع کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ ان کو ایک منطقی اصول کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ نمبر 3، استخراجی طریقہ کار کو ایسے منہاجیات یہ نہیں پتا کہ منہاجیات صحیح لفظ ہے کہ نہیں، منہاج کا جمع مناہج ہوتا ہے، منہاجیات تب مجھے نہیں پتا۔ استخراجی طریقہ کار کو ایسے مناہج کے طور پر تصور کرنا جس کے ذریعے بدیہی اصولوں سے نتائج اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ نتیجتاً یونانی ماورا منطق اور طبی علم کی برتری پر یقین درجہ بالا عوامل مذہبی احکام و تعلیمات کی تحقیر اور تضلیل کا سبب بنتے ہیں۔ درج بالا نکات کا مجموعہ اثر یہ ہوا کہ ان فلاسفہ کے مقلدین کے اندر ایک تکبر پیدا ہوا جس میں یونانی فلاسفہ یا فلسفیوں، ان کے مناہج اور ان کی علمیات میں تکبر پیدا کیا۔ ایسا تو جس نے یونانی فلاسفہ ان کے مناہج اور علمیات جس کا مربوط اور مبسوط محاکمہ کرنے کے لیے امام غزالی نے تحفظ آپ خود اس مقصد کو یوں بیان فرمایا: خرد سے آ رہی ان افراد کو جب میں نے
اس فکر کو اپناتے ہوئے دیکھا تو یہ فیصلہ کر لیا کہ قدیم فلاسفہ کی فکر کے رد کے لیے ایک کتاب لکھنی چاہیے جو ان کے عقائد کی بے ربطی اور ان کے مابعد و طبیعتی نظریات کی کجی کو واضح کر دے گی، اور ان کے فکر کے کمزور ترین گوشوں کو اس طور پر اعادہ کر دے گی کہ کچھ لوگوں کے لیے تفریح تباہ کا سبب بنے گی تو کچھ لوگوں کے عقائد کی درستی بھی ہو جائے گی۔ اشارہ عقائد کے ان حصوں کی جانب ہے جن کی بنیاد پر وہ اپنی تئیں خود کو دوسروں سے ممتاز و برتر تصور کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں رکتے ہیں۔